رمضان میں ایک خاص رات آتی ہے جسے کہتے ہیں شب قدر۔ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب آپ شب قدر کو ایک رات کو عبادت کریں گے، اس کا ثواب آپ کو 80 سال کی عبادت کا ملے گا۔ ایک رات کی عبادت آپ کی پوری زندگی کی عبادت کے برابر ہے۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے بخشنے والے مہربان، رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے جسے تو نے بزرگی عطا فرمائی، بلندی بخشی، اور جس کے رمضان تو نے ہم سب پر فرض کیے۔ یا اللہ، تو نے اس مہینے میں شب قدر رکھی اور شب قدر کو تو نے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر قرار دیا۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمیں بھی اس طاق راتوں میں شب قدر نصیب فرما۔ یا اللہ، اس مبارک رات کے صدقے ہماری روزی، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، اس مبارک رات کے صدقے ہم سبھی کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں بھی بخشے نہ گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے ہم؟ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری سن لے۔ میرے پیارے اللہ، تیرے بندے میرے سوا اور ہیں، بہت ہیں، لیکن میرے پیارے رب، میرا رب تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ یا اللہ، تو میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ میرے پیارے اللہ، تو میرے ہر حال سے باخبر ہے۔ ہم سب کے دکھ کو، تکلیف کو تیرے سوا یا اللہ کون جان سکتا ہے؟ اللہ، تو سب کے حالوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ، تو سب کے دل کی آرزوؤں کو جانتا ہے۔ یا اللہ، جس کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دے۔ میرے پیارے اللہ، جس کی جو بھی تمنائیں ہیں ان کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اگر تو ہم سے ناراض ہو جائے گا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ ہم کس سے مانگیں گے؟ اور کون ہے تیرے سوا جو ہمیں عطا کرے گا؟ ہمارا کوئی نہیں سوائے اللہ تیرے۔ تو ہی مہربان ہے، تو ہی کریم ہے۔ یا اللہ، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم تیرے سوا کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جس کو جو بھی چاہیے اس کو وہ عطا فرما دے۔ یا اللہ، میں تجھ سے جو بھی چاہتی ہوں مجھے وہ عطا فرما دے۔ اور یا اللہ، جو میرے حق میں بہتر نہیں مجھے اس چیز کی محبت میں مبتلا نہ کرنا۔ میرے پیارے اللہ، جو میرے حق میں بہتر نہیں اس چیز کا خیال میرے دل میں نہ ڈالنا، اور جو میرے لیے بہتر ہے یا اللہ اس کا خیال میرے دل میں ڈال دے۔ یا اللہ، جو بے روزی ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کی ریلیشنز میں پرابلم ہے ان کی ریلیشنز کی وہ پرابلم سب ختم کر دے۔ یا اللہ، جن کی رشتوں میں بہت زیادہ پریشانیاں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کر دے اور ان کی وہ سب پریشانیاں ختم فرما۔ اور جو ان کے حق میں بہتر ریلیشنز ہیں وہ ان کو عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے قصور جیل میں بند ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ، جو ان کے حق میں بہتر ہے انہیں وہ عطا فرما۔ یا اللہ، جن مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے حق میں انصاف کرنا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، ان دلوں کو چین عطا فرما جو اندر ہی اندر تڑپ رہے ہیں، جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ، جو اولادیں جن کی نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو ان کے حق میں بہتر کر اور ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور بے شک دنیا میں ایک ایسی ہی ہستی ہے جس کی محبت سچی اور وفا والی ہے، اور وہ ہے ماں کی محبت۔ جب ایک ماں کی محبت ایسی ہے تو پھر تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ میرے پیارے اللہ، تیری محبت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تیری محبت ہی تو ہے میرے مولا، کہ ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو ہمیں ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ الحمدللہ ہم سانس لے سکتے ہیں۔ بے شک مولا، تو چاہتا تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا فوراً دے دیتا، لیکن یہ تیرے کرم ہے رب کریم، پھر تو ہمیں ہر بار توبہ کی مہلت دے رہا ہے اس سے پہلے ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ یا میرے پیارے اللہ، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، لیکن جو بھی ٹوٹا پھوٹا تجھ سے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دے، ہماری دعاؤں کو کن فرما دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں گناہوں کے دلدل سے پھنسنے سے بچا لے، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں ایسا نیک مسلمان بنا دے کہ ہم اپنی ایمان سے نہ بھاگیں، ہم اپنے ایمان پہ پکے کھڑے رہیں اور کوئی بھی ہمیں پریشانی نہ پہنچا سکے اور کوئی بھی ہمارا ایمان ہم سے نہ چھین سکے۔ ہمیں ایسا پکا بنا دے کہ ہم اپنے مسلمان ہونے پر سب کے سامنے گرو سے کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہر کوئی ہمارا جیسا بننا چاہے۔
نہ کہ ہم اوروں جیسا بننا چاہیں۔ یا اللہ ہمیں اوروں کے ساتھ برا کرنے سے بچا، یا اللہ ہمیں حرام سے بچا، یا اللہ ہمیں حق حلال والی روزی عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں سنت کی پیروی کرنے والوں میں سے بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے جن پر یا اللہ تو نے انعام رکھا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ میرے پیارے رب، دو جہانوں کے مالک، ہم سب پر رحم فرما۔ میرے پیارے اللہ، تو جانتا ہے نا، تو جانتا ہے کہ تیرے بندے کتنے کمزور ہیں، انہیں تیرے سہارے کی ضرورت ہے، انہیں تیری مدد کی ضرورت ہے۔ یا اللہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم تھک گئے ہیں اپنے گناہوں سے، دنیا کی محبت سے، اور دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے، ہماری خواہشات نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، ہم اپنے حسرت اور چاہتوں کے ہاتھوں برباد ہو چکے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے میرے پیارے رب، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے پناہ دینے والے میرے پیارے رب، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچانے والے رب، مانا کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے پیارے اللہ تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں، ہم گناہ کتنے بھی کر لیں، معافی کے طلبگار تو صرف تجھ سے ہے نا۔ تیری رحمت گناہ گاروں کے لیے بہترین پناہ گاہ ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم آ گئے ہیں تیری بارگاہ میں سر جھکائے، پیٹھ پر گناہوں کے بوجھ لیے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں میرے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی سننے والا نہیں۔ کون ہے جو تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرے، جو ہماری امیدوں کو پورا کرے؟ اے اللہ بے شک تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، دنیاوی چیزوں کی چاہت نکال دے، اور دنیا کے خواہشوں کو نکال دے۔ یا اللہ ہمارا دل ایسا کر دے کہ ہمارے دل میں صرف تیری یاد ہو، تیری عبادت ہو۔ اے میرے پیارے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشن کر دے۔ اے میرے پیارے اللہ کہیں ہماری خواہشات ہمیں خاک نہ کر دیں، ہمیں تیرے سامنے شرمندہ نہ کر دیں۔ اے میرے پیارے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں یاد الہی کو روا کر دے۔ میرے پیارے اللہ ہم پر رحم فرما۔ میرے پیارے اللہ تو رحیم ہے نا، تو کریم ہے نا۔ میرے پیارے اللہ تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ میرے پیارے اللہ مسلمانوں کو ہر آفت سے بچا لے میرے مالک، آنے والی مصیبتوں سے بچا لے۔ ہم مسلمانوں پر رحم فرما۔ میرے پیارے اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو دین اور دنیا میں عزت دے۔ میرے پیارے اللہ قیدیوں کو قید سے آزاد فرما۔ میرے پیارے اللہ اس رات کے صدقے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں اور قید ہیں، ان کو رہائی عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی اپنی پریشانیوں سے بہت زیادہ تھک چکے ہیں، یا اللہ ان کو صبر عطا فرما، ان کی یا اللہ آزمائش نہ لے اب۔ میرے پیارے رب کمزوروں کو قوت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں شرک سے بچا، ہمیں شرک سے بچا۔ میرے پیارے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمارے تمام دکھ درد ختم کر دے، ہمارے گھر کو آباد فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی محبت پیدا فرما۔ میرے پیارے اللہ بچھڑوں کو ملا دے، روٹھے ہوئوں کو منا دے۔ میرے پیارے رب ہماری دلی تمناؤں کو پوری فرما۔ مسلمانوں کو دیش و پردیش میں چین و سکون عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو ختم فرما، آنے والی مصیبتوں سے بچا میرے اللہ۔ میرے پیارے اللہ جو سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھ۔ یا اللہ اس رمضان سب کی دعائیں قبول ہوں، ٹوٹے دل جڑ جائیں، روٹھے ہوئے کو منا دے، بچھڑے ہوئے کو ملا دے، اور جو یا اللہ تیرے بندے صبر کر رہے ہیں ان کو اجر عطا فرما۔ یا اللہ ہر دل کی جائز تمنا